عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں زوداں والے، او فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ یعنی اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اللہ کے فضل پر امید رکھنی چاہیے۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا کہ 300 سال انہوں نے جو ہے وہ رات دن عبادت کی، اور رہتے کہاں تھے؟ ایک سمندر کے درمیان جزیرہ تھا، وہاں رہتے تھے وہ۔ یعنی اب اکیلا بندہ ہے اور رات دن اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی عبادت کی وجہ سے ایک انگور کی بیل وہاں لگا دی اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ وہاں جاری کر دیا۔ اب جب ان کو بھوک لگتی ہے انگور کھا لیتے ہیں، جب پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے ہیں۔ 300 سال انہوں نے وہاں عبادت کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، جب اسرائیل ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ میری نا ایک آخری خواہش ہے۔ کہا رب دلوں کی جانتا ہے، اس نے جب مجھے بھیجا ہے نا تو اس نے مجھے کہا تھا رب نے کہ میرا بندہ ایک جو ہے وہ آخری خواہش کرے گا، تم اس کی پوری کر دینا۔ بابا جی بتاؤ کیا خواہش ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں 2 نفل پڑھوں، اور جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں سر رکھوں تو تم میری روح قبض کر لینا، یہ میری تمنا ہے۔ اچھا جب انہوں نے نفل شروع کیے، دوسرے جو ہے وہ رکعت پڑھی، جب سجدے میں دوسرے سجدے میں گئے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اسی طرح سجدے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت اس کے ارد گرد جو ہے وہ قائم کر دی ہے کہ بارشیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، سردیاں گرمیاں موسم بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے جسم کی بھی حفاظت کی ہے اور وہ اسی طرح سجدے میں ہے۔ اور کل قیامت کو جب جو ہے وہ اسرافیل بغل بجائیں گے تو وہ بندہ اسی طرح، جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جائیں گے، وہ بندہ سجدے سے سر کو اٹھائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اب گناہ اس نے کوئی نہیں کیا ساری زندگی، اب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اللہ فرمائے گا گناہ ہے ہی نہیں، نیکیاں نیکیاں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ اب جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو وہ رک جائے گا، وہ مڑ کے کہے گا یا اللہ تیرے فضل سے کیوں؟ اگر تو عدل بھی کرے تو میں جنتی ہوں، میں نے گناہ کیا ہی نہیں، میں اکیلا ساری زندگی 300 سال اکیلا رہا، نہ میں نے جھوٹ بولا، نہ میں نے کسی کی غیبت کی، نہ میں نے جو ہے وہ کسی کا عیب نکالا، کیونکہ میں تھا ہی اکیلا اور میرا کام ہی تیری عبادت کرنا ہے، اگر تو عدل بھی کرے تو میں جنتی ہوں۔ اللہ فرمائے گا اچھا فرشتوں میرے بندے کو واپس لے آؤ، دوبارہ نامہ اعمال پہ ترکھڑی پہ۔ اب اللہ فرمائے گا اچھا اس کے سارے عمل ایک پلڑے میں رکھو، سارے پلڑے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اب اللہ فرمائے گا میری ایک نعمت آنکھ دوسرے پلڑے میں رکھو۔ چنانچہ وہ آنکھ جب رکھی جائے گی نا تو وہ سارا اس کا جو نامہ اعمال ہے، نیکیاں ہیں، وہ ہلکی پڑ جائیں گی، اور اللہ کی ایک نعمت آنکھ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گی۔ یعنی وہ اس کا جتنی نیکیاں اس نے کی ہیں وہ ایک نعمت کا بدلہ نہیں بنے گی۔ اب اللہ فرمائے گا فرشتوں میں نے عدل کیا ہے، اس نے جتنی نیکیاں کی ہیں نا زندگی بھر کی، یہ تو میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ میں نے اس کی آنکھ میں جو روشنی رکھی ہے، اگر ایک نعمت ہے، ابھی کان باقی ہیں، ابھی ناک باقی ہے، منہ باقی ہے، اور پھر جو ہے وہ انسان کے جسم میں دل ہے، دل کا ایک اپنا جو ہے وہ اپنا ایک معاملہ ہے، اپنا کردار ہے۔ فرمایا میری ایک نعمت کا یہ حق ادا نہیں کر سکا، ابھی دوسری نعمتیں باقی ہیں فرشتوں، اب میں نے عدل کیا ہے، اس بندے کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ اب جب فرشتے اس کو پکڑ کے لے جانے لگیں گے نا، وہ مڑ مڑ کے پھر پیچھے دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتہ ذرا ٹھہر جاؤ، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کو کہنے دو۔ اللہ فرمائے گا ہاں بھائی اب کیوں دیکھتا ہے؟ کہنے لگا دیکھتا اس لیے ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اگر تو عدل کرے تو پھر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو اپنے فضل سے ہی مجھے جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ فرمائے گا میرے بندو، میرے بندے نے اقرار کر لیا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ تو برادران اسلام آپ اندازہ فرمائیں ہماری بخشش جو ہے، اگر تو اپنے اعمال کو ہم دیکھیں تو پھر کچھ بھی نہیں پلے، جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہم کل قیامت کے دن جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور اللہ کے فضل پر جو ہے وہ بندے کو امید رکھنی چاہیے۔